بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی جواب، جس کے مصنف ہیں کاشف زبیر، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اب ان کے پاس تھیلے نہیں تھے، اس لیے تھیلے والے ڈاکو نے ایک مسافر کا بڑا سا رومال لیا اور باقی سامان اس میں جمع کرنے لگا۔ میرا اندازہ تھا کہ ڈاکوؤں نے عنایت اللہ کے بیگ کے علاوہ بھی خاصا مال حاصل کر لیا تھا۔ جب تک مسافر لٹ رہے تھے وہ خاموش اور سہمے ہوئے تھے، مگر لٹنے کے بعد ان کا غصہ ابھرنے لگا تھا۔ وہ دھیمی آوازوں میں اس کا اظہار کر رہے تھے۔ جب یہ آوازیں ایک حد سے بلند ہونے لگیں تو فارغ ڈاکو دھاڑا، بک بک بند کرو ورنہ شکر کرو مال گیا کھال بچ گئی ہے۔ اس کی دھاڑ سن کر سب کی سٹی ایک بار پھر گم ہو گئی۔ پھر سردار نے حکم دیا کہ ساری عورتیں پیچھے چلی جائیں۔ اس پر مسافروں نے احتجاج کیا، عورتیں کیوں پیچھے جائیں؟ ہم اپنی عورتوں کو پیچھے نہیں بھیجیں گے، تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ جواب میں ڈاکوؤں نے اپنی گنز تان لی تھیں۔ مسافروں کے پاس ان کا جواب نہیں تھا۔ مجبوراً تمام عورتیں اٹھ کر پیچھے چلی گئیں۔ اب عورتوں کی تلاشی لی جا رہی تھی۔ اس کا اندازہ ان کے دبے ہوئے احتجاج اور رونے دھونے سے ہوا تھا۔ اس پر مرد بھی شور کرنے لگے، مگر ڈاکوؤں نے تمام عورتوں کی تلاشی لے کر ہی انہیں چھوڑا۔ اس کے بعد مردوں کی باری آئی۔ ان کی تلاشی لی جاتی اور انہیں آگے بھیج دیا جاتا۔ ان کی خالی ہونے والی جگہوں کی بھی تلاشی لی جا رہی تھی کہ کسی نے سیٹوں یا ان کے نیچے کچھ چھپا نہ دیا ہو۔ ڈاکو جیبوں والی جگہوں پر ہاتھ مار رہے تھے، پوری جسمانی تلاشی نہیں لے رہے تھے۔ پتہ نہیں عورتوں کی انہوں نے کیسے تلاشی لی تھی۔ وہ جس طرح کے لوگ تھے ان سے بعید نہیں تھا کہ انہوں نے عورتوں کے ساتھ برا سلوک کیا ہو۔ جب میری تلاشی لے لی گئی اور مجھے آگے جانے کا اشارہ کیا تو میں نے کہا، تم لوگوں نے جو لینا تھا وہ لے لیا، اب جاؤ۔ بکواس نہ کر، سردار غرایا، ابھی سامان باقی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم لوگ سامان کے چکر میں ہاتھ آئے مال سے بھی جاؤ، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ کند کوٹ زیادہ دور نہیں رہ گیا ہے اور وہاں پولیس چوکی ہے۔ سردار کے چہرے پر تذبذب کے آثار نظر آئے۔ وہ یقیناً سوچ رہا تھا کہ 4.5 لاکھ روپے ہاتھ آ گئے ہیں اور 1.5-2 لاکھ کا دوسرا مال ہے، اس لیے زیادہ کا لالچ نہیں کرنا چاہیے، مگر اسے سامان کا بھی خیال تھا۔ بہت سے لوگ سفر کے دوران اپنا روپیہ یا کوئی قیمتی چیز بڑے سامان میں اس طرح چھپا دیتے ہیں کہ وہ آسانی سے تلاش نہ کیا جا سکے۔ اس طرح اگر ڈاکہ پڑ جائے تو یہ چیز ڈاکوؤں سے بچ جاتی، کیونکہ وہ سارا سامان نہیں لے جا سکتے اور اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ سامان کی مکمل تلاشی لیں۔ وہ صرف اسی مال پر اکتفا کرتے ہیں جو مسافروں کے پاس سے مل جائے۔ سردار میری بات کے بعد سوچ رہا تھا، بالآخر اس نے فیصلہ کر لیا۔ اس نے ڈرائیور سے بس روکنے کو کہا۔ ڈرائیور نے اسے سڑک کے کنارے کرتے ہوئے رفتار کم کر دی۔ فوراً ہی آگے جاتی جیپ کی رفتار کم ہوئی اور وہ بس سے پہلے رک گئی۔ بس اس کے تقریباً پیچھے رکی تھی۔ ڈاکوؤں نے لوٹ کا مال اٹھایا اور دروازے کے پاس جمع ہونے لگے۔ جیسے ہی بس رکی اور ڈرائیور نے ہینڈل کھینچ کر دروازہ کھولا تو سردار نے اعلان کرنے کے انداز میں کہا، بس اس وقت تک یہیں رکی رہے گی جب تک ہماری جیپ نظروں سے اوجھل نہیں ہو جاتی۔ اس سے پہلے بس حرکت میں آئی تو ہم واپس آ جائیں گے۔ اب کیا لینے آؤ گے؟ ایک نوجوان نے ہمت کر کے پوچھا تو سردار غرایا، تیری جان۔ نوجوان واپس سیٹ پر دبک گیا۔ سردار کے باقی ساتھی اتر گئے تھے مگر وہ ابھی بس میں تھا۔ اس نے اترنے سے پہلے میری طرف دیکھا اور میں سوچ رہا تھا کہ میرے ہاتھ پر ایک ہاتھ آ گیا۔ یہ عنایت اللہ کا ہاتھ تھا اور اس کا ایسا انداز تھا جیسے وہ مجھے منع کر رہا ہو۔ میں نے سوچا اور پھر غیر محسوس انداز میں نفی میں سر ہلایا اور سردار نیچے اتر گیا۔ اس کے ساتھی دوڑتے ہوئے جیپ کی طرف چلے گئے۔ جیسے ہی سردار نیچے اترا، میرے برابر میں بیٹھا ہوا عنایت اللہ حرکت میں آ گیا۔ اب میں نے اس کا بازو پکڑا اور آہستہ سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ میں ابھی آتا ہوں، اس نے کہا اور اپنا ہاتھ چھڑا کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ڈرائیور نے دروازہ بند کر دیا تھا مگر عنایت اللہ نے اس سے پوچھے بغیر ہینڈل کھینچ کر دروازہ کھول دیا۔ ڈرائیور نے خوف زدہ لہجے میں پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ وہ ابھی دور نہیں گئے ہیں۔ عنایت اللہ نے اس کی طرف دیکھا اور سرد لہجے میں بولا، خاموش بیٹھے رہو۔ میں دم بخود سا بیٹھا ہوا تھا،
عنایت اللہ نیچے اتر گیا تھا۔ ڈاکوؤں کی جیپ روانہ ہونے والی تھی، پھر وہ حرکت میں آئی، لیکن شاید 20 گز آگے گئی تھی کہ اچانک دھماکہ ہوا اور جیپ سے شعلے نکلنے لگے۔ جیپ کے ساتھ میں بھی اچھل پڑا اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے جیپ سے شعلے نکلتے دیکھ رہا تھا۔ جیپ کے دروازے اڑ گئے تھے اور عقبی دروازے کے شیشے ٹوٹ گئے تھے، مگر اس میں سوار افراد میں سے کسی کو نکلنے کا موقع نہیں ملا۔ بس میں موجود لوگ کچھ دیر کے لیے دنگ رہ گئے اور پھر انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ عنایت اللہ واپس اندر آیا اور اس نے ہینڈل کھینچ کر دروازہ بند کرتے ہوئے ڈرائیور سے کہا، چلو اب رکے رہنے کی ضرورت نہیں۔ ڈرائیور ہوش میں آیا اور اس نے بس سٹارٹ کر کے ذرا پیچھے کی اور پھر جلتی جیپ سے ممکن حد تک دور سے نکال کر اسے آگے لے گیا۔ عنایت اللہ میرے برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ جب وہ بس سے اتر رہا تھا تو اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تھا اور واپس آتے ہوئے بھی اس کا ہاتھ جیب میں تھا۔ اس کا چہرہ سرخ اور تاثرات ایسے تھے کہ میں چاہنے کے باوجود اس سے کچھ نہ کہہ سکا۔ اس نے گرم ٹوپی اتار دی تھی اور ماتھے کے ہلکے سے پسینے سے لگ رہا تھا کہ وہ گرمی محسوس کر رہا ہے۔ تب میں نے پہلی بار اس کی کن پٹی پر زخم کا پرانا لیکن گہرا نشان دیکھا۔ جیپ کے پاس سے گزرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ اندر دھماکے نے ڈاکوؤں کے پرخچے اڑا دیے تھے اور ان کے بچ جانے والے جسم اب جل رہے تھے۔ کسی کے بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اگر کوئی دھماکے میں بچ بھی گیا تھا تو اس شدید آگ سے کیسے بچتا؟ ہم کچھ آگے نکلے ہوں گے کہ جیپ میں موجود ایمونیشن آگ کی وجہ سے پھٹنے لگا اور گولیوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس بار ڈرائیور نے تیزی دکھائی اور 10 منٹ بعد ہم کند کوٹ کی پولیس چوکی کے سامنے تھے۔ وہاں ڈرائیور اور مسافروں نے ڈھاکے اور پھر ڈاکوؤں کی جیپ کے دھماکے سے تباہی کی رپورٹ کی تھی۔ پولیس نفری جائے وقوع کی طرف روانہ کر دی گئی۔ یہاں پولیس زیادہ نہیں تھی، اس لیے بڑے تھانے سے پولیس منگوائی گئی۔ آس پاس کی پولیس چوکیوں کو بھی خبردار کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی بس اور اس کے سارے مسافروں کو روک لیا گیا کہ بیان اور اپنے کوائف دیے بغیر وہ یہاں سے نہیں جا سکتے تھے۔ کچھ فیملی کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور انہوں نے احتجاج کیا، مگر یہ کارروائی بھی ضروری تھی۔ تمام مسافروں کو چوکی کے ایک کمرے میں رکھا گیا تھا۔ دوپہر کے بعد بیانات کا سلسلہ شروع ہوا۔ مسافر بتا رہے تھے کہ ان کا کیا کیا گیا تھا۔ فیملی والوں کو پہلے فارغ کیا گیا، اس کے بعد اکیلے سفر کرنے والوں کی باری آئی۔ جب میری اور عنایت اللہ کی باری آئی تو ہم نے پرس، موبائل اور معمولی اشیاء لوٹے جانے کی رپورٹ کروائی۔ عنایت اللہ نے اس بیگ کا ذکر نہیں کیا جس میں 4.5 لاکھ روپے تھے۔ شام گئے مسافروں کو وہاں سے جانے کی اجازت ملی تھی، مگر اب مسافر کہاں جاتے؟ ان کے پاس نہ سفر کرنے کے لیے کچھ تھا اور نہ ہی رہائش کے لیے۔ یہ کام انتظامیہ کر رہی تھی، میرا کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ میرا تو گھر نزدیک ہی تھا۔ میرا پولیس کا حوالہ کام کر گیا اور مجھے شام تک جانے کی اجازت مل گئی۔ میں عنایت اللہ کی وجہ سے رکا رہا۔ اس کی باری خاصی دیر میں آئی اور جب اسے اجازت ملی اور وہ چوکی سے باہر آیا تو شام گہری ہو چکی تھی۔ مجھے منتظر پا کر وہ ٹھٹک گیا۔ تم گئے نہیں ابھی تک؟ تم تو یہیں رہتے ہو۔ تمہاری وجہ سے رکا ہوا تھا، میں نے کہا۔ اس وقت کہاں جاؤ گے؟ میرے ساتھ چلو۔ اس نے سوچا اور سر ہلایا۔ ایک شرط پر۔ میں تم سے کچھ نہیں پوچھوں گا، میں نے اس کے کہنے سے پہلے کہا۔ ہاں، اگر تم خود بتانا چاہو تو تمہاری مرضی۔ میں نے ایک رکشہ کیا اور عنایت اللہ کے ساتھ گھر پہنچ گیا۔ میری آواز سن کر مومل اتنی خوش ہوئی کہ اس نے پورا دروازہ کھول دیا اور پھر عنایت اللہ کو دیکھ کر جھجک کر جلدی سے دروازے کے پیچھے ہو گئی۔ مومل اندر گئی تو میں عنایت اللہ کو مہمان خانے میں لے آیا۔ اسے وہاں چھوڑ کر اندر آیا، مومل اور بابو سے ملا جو مجھ سے یوں چمٹا جیسے میرے جسم کا حصہ بن جانا چاہتا ہو۔ مومل بھی خوش تھی۔ میں نے اسے عنایت اللہ کے بارے میں بتایا کہ وہ مہمان ہے اور اس کے لیے رات کے کھانے میں کچھ اچھا بنائے۔ میں بابو کے ساتھ واپس مہمان خانے میں آ گیا۔ عنایت اللہ نے بابو کو پیار کیا اور پھر اس نے اپنے موزے میں پنڈلی کے ساتھ لپٹے 1000 کے چند نوٹوں میں سے ایک نکال کر بابو کو دیا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا۔ تم میرے مہمان ہو، اس نے سر ہلایا۔ یہ ہماری روایت ہے۔ شام ہوتے ہی سردی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ میں نے مہمان خانے کے لیے ایک انگیٹھی جلائی اور جب وہ اچھی طرح سلگ گئی تو اسے اندر لے آیا۔ دروازے، کھڑکیاں بند کرنے سے مہمان خانہ گرم ہونے لگا۔ کچھ دیر میں مومل نے کھانا تیار کر لیا۔ اس نے بکرے کا بھنا گوشت اور ساگ بنایا تھا۔ میں نے عنایت اللہ کے ساتھ کھایا۔ کھانے کے بعد میں اس کے لیے چائے بنوا کر لے آیا۔ مومل بابو کو سلا رہی تھی۔
عنایت اللہ نے کھانے اور چائے کی دل کھول کر تعریف کی۔ شاہ سائیں تم خوش قسمت ہو جو ایسی بیوی ملی ہے۔ ہاں، اللہ کا احسان ہے جو اس نے مجھ جیسے گناہ گار پر اتنی عنایت کی۔ تمہارا بچہ بھی بہت پیارا ہے، تم اس سے بہت محبت کرتے ہو۔ بابو میری جان ہے، میں نے کہا۔ مومل میری بیوی ہے، پر مجھے اس سے بھی اتنی محبت نہیں جتنی کہ بابو سے ہے۔ گفتگو کے دوران میں اچانک میرے موبائل کی بیل بجی اور میں نے موبائل نکالا تو عنایت اللہ چونک گیا۔ ایک جاننے والا کال کر رہا تھا۔ اس سے بات کر کے میں نے موبائل واپس رکھا تو عنایت اللہ نے سرسری انداز میں کہا، شاہ جی، آدمی کے لیے 2 نوکریاں مشکل ہو جاتی ہیں۔ میں نے غور سے اسے دیکھا اور پھر سر ہلایا۔ ٹھیک کہا، مگر بعض اوقات آدمی مجبور ہو جاتا ہے۔ پیسے سے؟ نہیں، بیوی بچوں سے، میں نے جواب دیا۔ ان کی وجہ سے آدمی دوسروں کی بہت سی باتیں ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ میں بھی بہت مجبوری میں تھا، پر اب اللہ کا شکر ہے۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ کیوں سائیں، اب مجبوری باقی نہیں رہی؟ ہاں، اب مجبوری باقی نہیں رہی ہے، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ اس کے لیے میں تمہارا بھی شکر گزار ہوں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے چائے کا کپ ٹرے میں رکھا۔ میں نے جو کیا وہ اپنے لیے کیا۔ نہیں سائیں، تم نے مجھ پر احسان کیا ہے، میں نے اصرار کیا، ورنہ شاید آج میں زندہ نہ ہوتا۔ اگر میں نے کچھ کیا ہے تو اس کی وجہ تمہاری بیوی، بچہ اور ان سے تمہاری محبت ہے، اس نے جواب دیا۔ میں اٹھ رہا تھا کہ مجھے خیال آیا اور میں نے جھجکتے ہوئے پوچھا، ڈاکے میں تمہاری کوئی اہم چیز یا کاغذ تو نہیں گیا؟ وہ مسکرایا۔ در حقیقت میرا کچھ بھی نہیں گیا۔ گھڑی اور انگوٹھی نکلی تھی اور پرس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ موبائل ڈمی تھا اور چرمی بیگ، اس کے بارے میں مت پوچھو، اس نے کہا۔ اگر وہ اسے وہیں کھول لیتے تب بھی انہیں اوپر نوٹوں کی گڈیاں ہی ملتیں، مگر وہ سب جعلی نوٹ ہوتے۔ میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر وہ پوری پلاننگ سے آیا تھا۔ میں اندر آیا تو مومل بے تابی سے میری منتظر تھی۔ وہ 2 مہینے سے مجھ سے دور تھی۔ اس سے جدائی کی کسر پوری کرتے کرتے نہ جانے کتنا وقت گزر گیا کہ صبح میری آنکھ مومل کے جھنجھوڑنے سے کھلی۔ اس نے شوخی سے کہا، سائیں کتنا سو گے؟ اپنا نہیں تو مہمان کا خیال کرو، وہ بیچارہ بھوکا پیاسا ہوگا۔ مگر جب میں مہمان خانے میں آیا تو عنایت اللہ وہاں نہیں تھا، کمرہ خالی تھا۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا، وہ شاید صبح چہل قدمی کرنے نکلا ہو۔ حاجت کا مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ مہمان خانے کے ساتھ ہی باتھ روم تھا۔ اسے آس پاس دیکھ کر واپس آ رہا تھا کہ چھوٹے بھائی سے ملاقات ہو گئی۔ الیک سلیک کے بعد اس نے کہا، بھائی تمہارا مہمان صبح سویرے چلا گیا، مجھ سے ملا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم سے معذرت کر لوں، اسے اچانک جانا پڑ رہا ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ عنایت اللہ اچانک کیوں چلا گیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ میں پولیس والا بن کر انکوائری پر نہ اتر آؤں، مگر میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ بہرحال اس نے جو مناسب سمجھا وہ کیا۔ میں نے مومل یا کسی کو نہیں بتایا تھا کہ آتے ہوئے کیا ہوا تھا۔ اس سے پہلے بھی کبھی نہیں بتایا تھا۔ دوپہر کو میں گھر سے نکلا اور اپنے ایک واقف کار کو کال کی جو کند کوٹ تھانے میں تھا۔ سلام دعا کے بعد میں نے ڈاکے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، شاہ سائیں اس میں منگی گروہ ملوث تھا، وہ سب جیپ میں ہونے والے دھماکے میں مارے گئے۔ خیال ہے کہ ان کی جیپ میں دھماکہ خیز مادہ تھا جو غلطی سے پھٹ گیا۔ ڈاکو منگی سمیت اس کے 6 ساتھی مارے گئے۔ سمجھ لو کہ پورا گروہ ختم ہو گیا۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ منگی کے کل 6 ہی ساتھی تھے جو اس کے ساتھ ڈاکوں میں حصہ لیتے تھے، اگرچہ ان کا ایک ساتھی اور بھی تھا جو ان کے لیے شکار تلاش کرتا تھا، مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں 4 دن کی چھٹی پر آیا تھا۔ ان چھٹیوں کا زیادہ وقت میں نے گھر میں گزارا تھا۔ اس دوران میں بس ڈاکے کا کیس پولیس نے تفتیش کی حد تک مکمل کر لیا تھا اور ڈاکوؤں کی جیپ کی تباہی کو حادثہ قرار دیا تھا۔ صرف 2 افراد جانتے تھے کہ یہ حادثہ نہیں بلکہ سوچا سمجھا ہوا واقعہ تھا۔ 4 دن بعد میں واپس جا رہا تھا تو مومل اور بابو دونوں رو رہے تھے۔ میں نے اس بار سوچ لیا تھا اور میں نے مومل سے کہا، تو تیار رہ، میں وہاں جاتے ہی کوئی مکان تلاش کرتا ہوں اور پھر تجھے اور بابو کو اپنے پاس بلا لوں گا۔ مومل رونا دھونا بھول گئی۔ سچ کہہ رہا ہے نا؟ بالکل سچ۔ اب میں بھی تم لوگوں سے دور نہیں رہ سکتا۔ زیادہ نہیں، ہفتہ 15 دن لگیں گے، بس تم لوگ اپنی تیاری پوری رکھنا۔ واپسی پر میں شکارپور اترا، مگر جیکب آباد کے بجائے میں نے سکھر جانے والی بس پکڑی اور سکھر میں پولیس ہیڈ کوارٹر آیا۔ وہاں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کے دفتر میں میرا بچپن کا دوست عطا حسین کام کرتا تھا۔
مجھے دیکھ کر خوش ہو گیا، چائے اور سموسے منگوائے اور ہم گپ شپ کرتے رہے۔ پھر بات منگی گروہ کی ہلاکت کی طرف مڑ گئی اور میں نے کہا اس کے کارنامے بھی بہت زیادہ ہیں، کم سے کم 30 بندوں کا قتل ان کے نام پر ہے۔ عطا نے انکشاف کیا صرف بندوں کے نہیں، یہ عزتوں کے بھی لٹیرے تھے، عورتوں کے اغوا اور زیادتی کے بھی درجن کیس ان کے نام پر ہیں۔ اتفاق سے آج ہی ڈی آئی جی نے فائل منگوائی تو میں نے دیکھا، میری آنکھیں کھل گئیں۔ فائل کہاں ہے؟ ابھی میرے پاس ہے۔ اس نے میز کی دراز سے ایک موٹی فائل نکالی۔ ذرا کرتوت دیکھو ان کمینوں کے۔ سچی بات ہے کہ میں خود اسی چکر میں آیا تھا، مگر عطا نے بغیر کہے ہی فائل میرے سامنے رکھ دی۔ میں فائل دیکھ رہا تھا کہ اسے صاحب نے کسی کام سے بلا لیا اور وہ اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے تیزی سے 2 سال پہلے کا ایک کیس نکالا۔ ڈاکو منگی اور اس کے ساتھیوں نے کشمور سے آنے والی ایک گاڑی کو روکا تھا۔ گاڑی میں ایک جوڑا تھا۔ شوہر کا تعلق پولیس کے بم ڈسپوزل یونٹ سے تھا اور وہ ایسا ہی تھا۔ اس کی شادی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ اس کی بیوی بہت حسین اور کم سن تھی۔ منگی کی رال ٹپک گئی۔ اس نے عورت کو ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ شوہر نے مزاحمت کی تو اس کے سر پر شدید ضرب لگا کر اسے بے ہوش کر دیا۔ ڈاکو اس کی بیوی کو لے گئے تھے۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ گاڑی لے کر نزدیکی پولیس چوکی پہنچا اور جب اس نے اپنا تعارف کرایا تو پولیس فوری حرکت میں آ گئی۔ پولیس نے عورت کی بازیابی کے لیے منگی کے مشکوک ٹھکانوں پر چھاپے مارنا شروع کیے، مگر منگی اور اس کے ساتھی ٹھکانوں پر نہیں ملے۔ البتہ عورت کی لاش ایک گاؤں کے نزدیک کھیت سے مل گئی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق اس کے ساتھ کئی دن تک اجتماعی زیادتی کی گئی تھی اور اس کی موت اسی وجہ سے واقع ہوئی تھی۔ پوسٹ مارٹم اور دوسری ضروری کارروائیوں کے بعد لاش شوہر کے حوالے کر دی گئی۔ وہ اسے لے کر چلا گیا تھا۔ ایف آئی آر منگی اور اس کے ساتھیوں کے خلاف کاٹی گئی تھی، مگر وہ کبھی گرفتار نہیں ہوئے، حتیٰ کہ دست اجل نے انہیں آ لیا۔ سرکاری رپورٹ یہیں تک تھی۔ اس میں عورت اور اس کے شوہر کی تصویریں بھی تھیں۔ بیوی واقعی بہت حسین اور کم سن تھی، شوہر بھی کم نہیں تھا۔ دونوں کا جوڑا بہت اچھا تھا، مگر شیطان صفت ڈاکوؤں نے انہیں برباد کر دیا۔ مجھے شوہر کو شناخت کرنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس نے کتنی کوشش کی اور بہت محنت کر کے وہ بالآخر ان ڈاکوؤں تک پہنچ گیا جو اس کی بربادی اور اس کی بیوی کی موت کے ذمہ دار تھے۔ اس نے ان سے بدلہ لے لیا تھا، مگر اس نے مجھے چھوڑ دیا، حالانکہ میں ان کا ساتھی تھا اور میں ہی ان کو شکار کے بارے میں بتاتا تھا۔ ایک بار پولیس آپریشن کے دوران میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ کر منگی کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ اس نے اس شرط پر میری جان بخشی کی تھی کہ میں اس کے لیے کام کروں گا، دوسری صورت میں وہ میری بیوی اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو نہیں چھوڑے گا۔ میں جانتا تھا کہ وہ ایسا کر سکتا تھا، اس لیے مجبوراً میں اس کے لیے کام کرنے پر آمادہ ہو گیا، اگرچہ دل میں اس سے اور اس کے آدمیوں سے نفرت کرتا تھا۔ ان کی موت پر عنایت اللہ کے بعد اگر کوئی فرد خوش ہو سکتا تھا تو وہ میں تھا۔ عنایت اللہ نے اپنا نام غلط بتایا تھا، اس کا اصل نام اشفاق خان تھا۔ برادری کے بارے میں بھی غلط بتایا تھا، البتہ وہ سکھر کا ہی رہنے والا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ اس نے یہ سب کیسے کیا۔ یقیناً وہ میری مدد سے منگی تک پہنچا تھا، کیونکہ میں نے اس کا بیگ تاڑ کر اس کو اطلاع دی تھی۔ اس نے راستے میں میسج کر کے مجھ سے کنفرم کیا تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ اشفاق بے خبر ہے، مگر اسے سب معلوم تھا۔ میں اس کے ہاتھوں استعمال ہو رہا تھا۔ در حقیقت میں اپنی موت کا سامان خود لیے جا رہا تھا۔ اگر اشفاق عین موقع پر نہ روک لیتا تو اس وقت میری بھی جلی ہوئی ادھوری لاش کہیں پڑی ہوتی۔ اپنے طور پر میں نے بڑی ہوشیاری دکھائی تھی اور تھیلے میں ڈمی پرس اور موبائل ڈالا تھا۔ وہ جانتا تھا اور اس وقت تک بے خبر رہا تھا جب تک اس نے بس سے اتر کر بیگ میں موجود بم کا ریموٹ استعمال نہیں کیا۔ بم لازمی ریموٹ سے اڑنے والا تھا، اس کے بغیر وہ بیکار ہوتا۔ وہ بم ڈسپوزل میں تھا، جہاں بمبوں کو نکارہ بنایا جاتا ہے، مگر ساتھ ہی وہ بم بنانا بھی جانتے ہیں۔ بم اشفاق نے خود بنایا تھا، کسی کو نہیں معلوم کہ وہ بس سے نیچے کیوں گیا تھا۔ عام طور سے منگی اور اس کے ساتھی مجھے بظاہر یرغمال بنا کر لے جاتے تھے، اس طرح میں پولیس کا سامنا کرنے سے بچ جاتا تھا۔ میرے بارے میں کسی کو علم نہیں ہوتا تھا، اور اگر اتفاق سے بس میں کوئی واقف کار نکل آئے تو میں پھر رک جاتا تھا۔ یہ منگی نے مجھ پر چھوڑا ہوا تھا۔ وہ جانے سے پہلے اسی طرح آنکھوں میں مجھ سے پوچھتا تھا اور میں اسے جواب دیتا تھا۔ شاید اشفاق نے مجھے اس لیے چھوڑ دیا تھا
کہ میں اس کی بیوی کی موت کا براہ راست ذمہ دار نہیں تھا، یا پھر اس نے میرے بیوی بچے کی وجہ سے مجھے بخش دیا تھا جیسا کہ اس نے مجھ سے مہمان خانے میں کہا تھا۔ بہرحال وجہ کچھ بھی ہو، آج میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوش اور مطمئن ہوں۔